آئینی ترمیم شامل کر لو، آئینی ترمیم شامل کر لو، پورے پاکستان میں اختیارات و وسائل آ جائیں گے نیچے۔ اس بے غیرت کو اس شہر نے اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ 10 منٹ کی کال پر 5 لاکھ آدمی روڈ پر نکلتا تھا۔ اس حرامی کو یاد نہیں آئی کہ آئینی ترمیم کرانا ہے ملک کے قوم کے لیے ہے؟ کوئی ایک ہڑتال کی اس نے آئینی ترمیم کے لیے؟ اس کو خیال نہیں آیا 40 سالوں میں؟ ہمیں آج یہ ہمیں سے پوچھتے ہیں لوگ کہ جو ہے وہ آپ کیا کریں؟ ابے آج ہماری طاقت تو دیکھو، بے غیرت اس قوم کو کہاں پہنچا دی ہے اس نے۔ دس منٹ میں آئینی ترمیم، آج سے 10 سال 20 سال پہلے 15 سال پہلے یہ شہر میں 5 لاکھ آدمی روڈ پر امن کے ساتھ بیٹھتا، اسمبلی چھٹی کے دن اسمبلی کھلتی اور آئینی ترمیم پورے پاکستان میں پارٹی ہیرو بنتی۔ ایک پتھر چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک پتا توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک لڑکے کو ہتھیار دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شودا قبرستان بھر دیا، پورا جیلیں بھر دیں، لو جوان لاپتہ کروا دیے، مائیں در بدر ہو گئی، پوری قوم تباہ برباد ہو گئی۔ اس حرامی کا حرامی پن ختم نہیں ہو رہا، بے غیرت ہے یہ، اس قوم کا مجرم ہے، سب سے بڑا غدار ہے۔ اور تیرا باپ دے کر گیا تھا تجھے یہ اختیار، تو ہر کسی کو غدار بولے، بے غیرت، ہر کسی کو غدار بولے تو، اور تیرے ساتھ والے جو ہے وہ 2 ٹکے کے سالے جو ہے وہ بے غیرت قوم کو بیچنے والے۔ 2 سالوں سے میں نے کچھ نہیں بولا کہ ختم ہو گئی چال۔ عمران فاروق عمران فاروق مر گیا، بچے اس کے چھوٹے، یہ میں پہلا آدمی ہوں ان 4-5 لوگوں میں جب عمران فاروق کی اس بیوہ سے، اور یہ جو بچے آج جو ہے وہ جوان ہو گئے، 3 سال سے 4 سال کے تھے یہ، جب ان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کسی جگہ چھپا کے رکھا تھا، وہ ان سے کانٹیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ الطاف حسین پاگل ہوا تھا کہ بھائی ڈھونڈو، میرا کانٹیکٹ تو کرواؤ۔ اسکاٹ لینڈ کو پتا تھا کہ کس نے مارا ہے، ان کو خطرہ تھا کہ کہیں بچوں کو نہ مارے، یہ انہوں نے چھپا کے رکھا تھا۔ کوئی 15 دن کے بعد جا کر جو ہے وہ کچھ سراغ ملا، تھوڑی دیر کی اجازت ملی، میں واسع جلیل میں اور 2-3 اور لوگ تھے جو پہلے دن تھے جانے والے، ان سے ملنے والے۔ اور یہ بچے جب دروازہ نوک ہوا تو یہ ہم جب آئے تو یہ اپنے پیچھے اپنے باپ کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید ان کا باپ آئے پیچھے، کٹ جائیں صحیح، تو ابھی جوان ہو گئے۔ میں 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ بڑی مشکل سے جو ہے وہ اسی ان کی بیوہ جو ابھی ڈیتھ ہوئی، ان کی بات کرائی گئی الطاف حسین سے، وہ ڈرامے رچے سارے یہ ہوئے سب۔ لمبی کہانی ہے یار، لیکن میں حیران ہوں کہ ایک آدمی کو کتنا اپنے اوپر زوم ہے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے مار بھی دے، پھر جو ہے وہ اس مرنے والے کا جو ہے وہ کا سوئم بھی منائے سالہ، اس کے بعد اس کا گریہ وزاری بھی کرے، اور کسی کو جو ہے وہ قاتل بھی قرار دے دے۔ یار تو ثابت ہوتا ہے اوپر سے بے غیرت۔ اس قوم کا کہ بچے کھا گیا یہ شہر، یہ تمہیں کیا پتا یہ تباہی کا بربادی کیسے ہوئی ہے؟ جب جانیں دی جا رہی تھیں کہ بھائی کا انٹرویو نہیں چلا، جان دے دو بھائی کو، کسی نے فلاں کچھ کہہ دیا، جان دے دو، کر کر کے پوری جب میں آیا ہوں 1000 سے زائد لاپتہ ماؤں کے بچوں کی مائیں در بدر ٹھوکریں کھا رہی تھیں۔ یہ شہر کا نوجوان اپنے گھر میں نہیں سوتا تھا۔ آج یہ تمہیں جو سامنے چہرے نظر آتے، ان کے دماغوں میں سوچ سکتے تھے کہ یہ اپنے گلی محلوں میں اس طرح گھوم سکتے ہیں؟ اس قوم کے اوپر اس آدمی نے کیا عذاب اور کس کاسٹ پہ کیا دیا شہر میں؟ مثال دے رہا ہوں میں جب ڈاکومنٹ لے کر میں سیاست دانوں کے پیچھے میں گریہ وزاری ہم کرتی ہے یہ والی ایم کیو ایم، تو لگتا ہے کہ یار یہ کتنا آسان کام تھا، میری قوم کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ یہ آدھے گھنٹے کا کام تھا ہمارے لیے بس 15 سال پہلے۔ کتنی ہڑتالیں کی ہیں،
10 منٹ میں 5 لاکھ آدمی شہر میں جمع ہوتا تھا اور پورا پاکستان اس کی تائید کرتا. آج ہمیں یہ لفٹ نہیں کرا رہے. تجھے کیوں نہیں خیال آ گیا 40 سالوں میں تو لیڈر مہاجر قوم کا، تو بابا قوم بنا ہوا تھا بغیرت؟ تجھے کیوں نہیں خیال آ گیا اس والی بات کا؟ تو نے کیوں نہیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جو قوم کے لیے جو بات کی؟ تو چپ رہنے کو یہ سمجھتا ہے کمزور ہے، کو ختم ہو گئے ہم. اور اگر ہم ختم ہوئے، وہ ہمیں اگر کوئی دنیاوی کو ڈر کا، موت کا اور چیزوں کا وہ ہوتا تو سالے ہم 3 مارچ 2016 نہیں کرتے. آج تو یہ سب کچھ ہے. ہم 2 تھے یار، ہم 2 لوگ تھے صرف. اور جب تجھ سے جو ہے وہ نہیں ڈرے. اور مجھے خدا بھائی، میں تو سب سے بڑا بینیفیشر ہوں اس کی پارٹی کا اور اس کا. مجھے کیا پرابلم ہونی چاہیے؟ مجھے کیا پرابلم ہونی چاہیے؟ اور آج بھی میں جو ہے وفاقی وزیر ہوں بھائی، تو مجھے کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ آج لعنت بھیجتا ہوں ایسی وفاقی وزارت پہ، اور لعنت بھیجی پہلے بھی سینٹ پہ، سارے عہدوں پہ. لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے ہم نے اپنی جان دینے میں اور دلوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. رب نے مارنا نہیں تھا، نہیں مارا. آج بھی یہ نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے، آج بھی یہ باتیں کرتا ہے، آج بھی یہ جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، ایسے مار دو، ویسے مار دو. میں آج جو عمران فاروق کے جو بچے اب بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے شہید کے، اب تو ان کی ماں کی ذمہ داری بھی نہیں رہی، میں کو کہتا ہوں کہ لندن جاؤ واپس. ایک تو اپنا خیال کرو، اس سے بچو. یہ بہت بےغیرت آدمی ہے، اس سے بچو. یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کا سایہ بھی اپنے اوپر نہیں پڑنے دو. اور دوسرے، جا کر تم ایپلیکیشن لگاؤ لندن میں، اسکاٹ لینڈ یارڈ میں لگاؤ ایپلیکیشن، اور جوڈیشری میں لگاؤ. ہیومن رائٹس آرگنائزیشن پکڑو، کہو کہ میرا باپ دن دہاڑے اس لندن کی سڑک پر، زمین پر اس کو شہید کر دیا گیا بے ایمانہ طریقے سے. مجھے ان قاتلوں کا پتہ لگا کر دے ریاست. آج بھی وہ ویلفیئر ریاست ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالے گی، پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس کے غم میں 15 سالوں تک سکر ماں مر گئی، کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر. جا کر یہ مقدمہ تم دائر کرو، ایک ایپلیکیشن لگاؤ، 10 تمہیں جو ہے وہاں پر ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ملیں گی. اور یہ جو دادا ابو بنا ہوا ہے، تمہارا دادا ابو سے پوچھو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھو دادا ابو کیا کہتے ہیں، دادا ابو کیا کہتے ہیں. آج اس قوم، شکر ہے اللہ کا، بہت بہت شکر ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ہوش آ گیا. اور اس قوم کو، جس کو یہ کھینچ کر دلدل میں، اپنے ساتھ دلدل میں اترا ہوا تھا، یہ شیطان جو کھینچ کر ان کو دلدل میں اتار رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس قوم کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھڑوا لیا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے یہ اپنا اینڈ اچھا کرے، توبہ کر کے کرے، لیکن اس کی نصیب میں توبہ نہیں ہے. میں 2 سالوں کے بعد اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں نے آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ میں اس کے اوپر اب بات نہ کروں، بس بہت ہو گئی. لیکن یہ اپنی بغیرتی سے باز نہیں آ رہا، یہ خاموشی کو کمزوری سمجھتا ہے. آج جو بچہ 18 سال کا یا 20 سال کا ہے، عمران فاروق جب مرے تھے تو وہ بچہ 5 سال کا تھا، اس کو کیا پتا کیا ہوا تھا. یہ آج وہ نوجوانوں کو جو فیڈ کرے گا تو لوگ تو سمجھیں گے کہ وہی بات ہے. یہ آج بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آ رہا. تو کنکلوژن آف دس ہول تھنگ از کہ جی الطاف حسین وہاں لندن میں ہیں، اپنے شہید انقلاب بقول ان کے، اس کے قاتلوں کا پتہ لگانے کے لیے ریٹ پٹیشن وہاں کی عدالت میں دائر کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہی قاتل ہیں، اور ہیں وہی قاتل. اور ابھی میں نے آپ کو جو کچھ بھی کہا ہے سب کچھ، وہ ٹپ آف دی آئس برگ بھی نہیں کہا. اس آدمی کو، اس کو، مجھے، ہمیں ایک ایک چیز پتہ ہے، ہمیں ایک ایک چیز پتہ ہے، ایک ایک چیز پتہ ہے. تو ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کہا.
اور پتہ اوروں کو بھی ہے ایم کیو ایم میں، لیکن وہ ننھے بنتے ہیں بہت سارے، سب پتہ ہے، ہم یہ بولتے ہیں، وہ ننھے بنتے ہیں، سب پتہ ہے، لیکن ہم تو جو ہے وہ ہمیں پتہ بھی ہے، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ ہمیں اللہ نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اور ہم رب سے ڈرتے ہیں، اور ہم بولتے ہیں ببانگ دھول، ٹائم پہ حق بولتے ہیں، ٹائم پر، اور اس طرح بولتے ہیں چوراہے پر بیٹھ کر، پہلے بھی بولا ہے اور ابھی بھی بول رہے اور آئندہ بھی بولیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ہر طرح کے ڈاکٹر عمران فاروق شہید کے قاتلوں کا پتہ، قتل کروانے والوں کا پتہ لگوانے کے لیے ہر طرح کی ایویڈنس، ہر طرح کی بات، ہر طرح کے تعاون کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ ہمت پیدا کریں، لندن میں بیٹھے ہوئے، سب سے بڑی تو ذمہ داری ہے ہی اس کی کہ جس کا بندہ بقول جس کا شہید انقلاب چلا گیا،